الله الرحمن الرحيم. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي حيان التيمي تمیمی عن أبي تمیمی زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى التميمي عن أبي حيان التميمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع فرفع إليه الذراع وكانت نا تعجبه فنهس منها. یہ کیا پڑھیں گے؟ فروفیہ الیہ فرفع إليه الذراع زراع زراع إليه الذراع ذراع ذراع فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. جی کیا ترجمہ کریں گے؟ جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کچھ گوشت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دستی کا گوشت پیش کیا گیا. جی دستی کا گوشت پیش کیا گیا اور یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی اور یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دانتوں سے چبا کر کھایا. ہاں دانتوں سے چبا کر یا دانتوں سے کاٹ کر. دانتوں سے جیسے اس کو نحس کا ترجمہ پھر ہم اس طرح کریں گے کہ وہ ڈی فارم ہو گیا. نہیں اس کا مطلب ہوگا ڈسکنیکٹ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑ کے دانتوں سے اس کو کاٹا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نوچ کے کھانا، ویسے نوچنا تو ناخنوں سے ہوتا ہے، تو کاٹ کے دانتوں سے کاٹ کے کھانا. اچھا جی ڈسکنیکٹ، اچھا نہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا جی اگلی روایت آپ میں سے کون پڑھیں گے؟ آگے ڈاکٹر صاحب چلیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ میری آواز باقی حضرات کو آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے. اچھا آج ان کا نیٹ ورک کوئی گڑبڑ کر رہا ہے پھر. تو اور کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم استاذ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھے جی. میں دراصل کراچی سے ہوں، ابھی لاگ ان کیا ہوا ہوں تو شاید یہ نیٹ بار بار کچھ مسئلہ کر رہا ہے. جی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. جی نیٹ کا کچھ. تو آج ہم کسی اور سے جی یہ پڑھنے والی خدمت لے لیتے ہیں جی میں اگر آپ کی اجازت ہو. جی استاد صاحب
अभी ये दूसरी वाली क्लास में भी मैं कोई 3-4 दफा डिस्कनेक्ट हो गया बार बार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे जी, साकिब साहब के अलावा? शाह वली साहब। जी जी, डॉक्टर मुदस्सिर साहब। जी पढ़ू जी। जी पढ़े, बिस्मिल्लाह करें। 170। बिस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع جی قال ثم في الذراع ہوں وكان يرى أن اليهود سموه. ہوں جی آپ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا؟ ترجمہ کرنا جی کیا جی حضور ہاں صلی جی، اللہ علیہ اور وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا اور انہوں نے کہا کہ اسی پہ دستی کے گوشت پہ انہیں زہر دیا گیا ہوں اور اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہود نے ان کو زہر دیا. جی، یہود نے ان کو یہ زہر دیا تھا. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا عبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم جی قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لناولتني الذراع ما دعوت. ہاں جی، کیا ترجمہ ہوگا؟ ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہڈیاں پکوائی وکان اور یہ آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا تو میں نے وہ دستی کا گوشت جو ہے پیش کیا ان کے لیے پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے دستی کا گوشت دو تو میں نے پھر دیا. پھر انہوں نے پھر فرمایا کہ مجھے دستی کا گوشت دو تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکری کی کتنی دستی ہوتی بس وہی ہوتی تھی دے دی. فقال الذي بيده بيده آپ نے فرمایا کہ قبضے میں میری جان ہے لو سکت تھا اگر آپ خاموش رہتے تو جب تک میں میری مانتا تھا تو وہ دستی نکلتی رہتی. لناولتنی، آپ مجھے دیتے رہتے، الذراع میرے دستی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جب تک یعنی اچھا وہ کوئی ڈسٹربنس آ رہی ہے درمیان میں. میں کہ اگر تم خاموش رہتے جی جی. تو دستی نکلتی رہتی. ہاں،
اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں مانگتا تو ناولتنی ذرا، تو مجھے آپ دستی دیتے رہتے مجھے آپ دستی کا دیتے رہتے. گوشت. ہاں جی ٹھیک. جی. ہاں تو جب تک میں مانگتا آپ مجھے دستی کا گوشت دیتے رہتے. ہاں جی. تو انہوں نے یہ کہہ دیا تو آپ آپ وسلم نے وہ پھر ظاہری بات ہے نہیں رک مانگا. گیا. ہاں جی. قال اگلی روایت. قال حدثنا حسن بن محمد اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ محمد قال حدثونا. حدثنا. حدثنا. ہاں جی. حدثنا محمد زعفرانی ہم، حدثنا آپ کی يحيى آواز کٹ رہی ہے بن کافی. کریکشن کا مسئلہ ہوگا. ہاں جی. عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد ہم، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت زراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا ہم. وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا نازجن. نضجا نضجا. ہاں جی. نازج، نازج کا مطلب ہوتا ہے پکنا. اچھا. حضرت عائشہ نے وضاحت کی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا یا نہیں، اس کی وہ وجہ بتا رہی ہیں. ہاں جی کریں ترجمہ. لیکن یعنی ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند نہیں تھا ہاں، سب لیکن سے زیادہ پسندیدہ دستی کا گوشت نہیں تھا. اچھا اچھا سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں تھا لیکن کان صورتحال لا کیا یجد تھی؟ اللحم الا غبا، لیکن ہاں. چونکہ گوشت کبھی کبھی ملتا تھا تو کان یعجل الیہا. ہاں جی آواز آپ کی پھر کٹ گئی. تو اور یہ جلدی ہاں جی پک نیٹ جاتا ورک تھا. ہی گڑبڑ کر رہا ہے. اور یہ جلدی پک ہاں جی جاتا تھا میری اس آواز کا آ مطلب. رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی آپ کی تو آ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. وکان یعجل ابھی الیہا. اچھا ابھی آواز بالکل بند ہے. تو اچھا یہ حضرت عائشہ کی وضاحت ہے کہ زیرا جو مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیرا پسند ہے، یہ زیرا کی پسندیدگی سب سے زیادہ زیرا کا پسند ہونا اس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے زیادہ پسند نہیں تھا. ولیکنہ، لیکن صورتحال یہ تھی کہ آپ کو گوشت کبھی کبھی میسر آتا تھا. لا یجد اللحم الا غبا، آپ کو نہیں ملتا تھا گوشت مگر کبھی کبھی. فکانا یعجل الیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا کرتے تھے زرا کی طرف. کیوں؟ لانہا اعجلوہا نضجا، یہ پکنے میں
ذرا جلدی پک جاتا تھا، وہ جلدی پک جاتا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اسے استعمال کرتے، اس وقت شوق سے لے لیتے. تو یہ وضاحت ہے حضرت عائشہ کی، بس اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کافی کٹ رہی ہے. اچھا پھر دیکھ لیں جیسے ابھی بھی نہیں آ رہی. پڑھوں. اچھا پھر نیٹ کا مسئلہ. ہاں جی، اور کون پڑھیں گے؟ ثاقب صاحب بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے نہیں ہے. اچھا چلیں آج پھر میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ میں سے کوئی کریں، پڑھتا میں. ایک حدیث پڑھتے ہیں اگر اس تک ڈاکٹر صاحب کی. ہاں جی اطہر صاحب بسم اللہ کریں. 173. اللہ کرے نیٹ ورک ٹھیک رہے آپ کی طرف کا. ہاں جی یا اللہ خیر. ثاقب صاحب آ جا کے بات آپ ہی پہ رکے گی. ہاں جی بسم اللہ کرے پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ویسے اتر بھائی. آواز نہیں آ رہی ان کی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند متصل من نائل الامام الحافظ ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر جی مسعر. قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب اللحم لحم الزهر. جی سب سے پاکیزہ گوشت یہ پشت کا گوشت ہے. آگے چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحبابي عن عبد الله بن الموملي عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا سالن سرکہ ہے. ہاں سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے. سرکہ کیا نعم الادام. تو یہ بھی اس تناظر میں یہ روایات ڈسکس کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے زیادہ، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں زیادہ کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھیں، تو آپ سرکے سے بھی روٹی کھا لیا کرتے تھے. تو آپ نے اس موقع پر اس کی یہ تعریف کی کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے، یعنی اگر کوئی چیز بھی میسر نہ ہو تو یہ بھی بطور سالن کے ہم استعمال کر لیتے ہیں. ہاں جی آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ثابت ابو بکر بن عیاش نہیں ابو بکر بن عیاش عن ثابت ابی حمزہ السمالی عن شعبی عن ام ہانی عن الشعبی عن ام ہانی عن الشعبی عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أكفر
جی ما اکفرا بیت من ادمن فیہ خل. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو ہے روٹی اور جو ہے ردی روٹی یا باسی روٹی اور سرکے کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ نے کہا کہ لے آئیں. جس گھر کے اندر جو ہے سرکہ ہو وہ اس میں فاقہ نہیں آئے گا. نہیں ما اکفر بیت من ادمن، نہیں خالی ہوتا کوئی گھر سالن سے، اچھا فیہ خل، ایسا گھر کہ جس میں سرکہ موجود ہے. یعنی اگر سرکہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، وہ کھانے کے لیے ان کے پاس سالن میسر ہے. جی. بسم اللہ ہاں الرحمن جی آگے چلیں. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ان امرني مرة ان مرتي ان مرة ان یہ مرة مرہ لفظ ہے، اچھا ان مرة اور یہ امر لفظ ہے. امر رب ان امر رب ان امر ان ریبنی. امر ربنی مرتا ان مرتا الحمدانی ان ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. جی جی فضل عائشہ علی النساء کا فضل السریادی علی سائر الطعام. یہ کیا لفظ آپ نے پڑھا ہے؟ فضلس. فضل سریادی سرید ہوتا ہے نا وہ سرید فضل سرید سرید. لفظ. ہاں جی. ہاں فضل جی سرید. سرید لفظ ہے. ہاں سرید علی سائر الطعام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. ہاں جی سرید ایک اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا تھا اس سوسائٹی میں. آپ کے دادا ہاشم، وہ بھی ہاشم اسی وجہ سے معروف ہوئے تھے کہ وہ حاجیوں کی خدمت سرید کا سالن بنا کے، یہ سرید کا کھانا بنا کے وہ کیا کرتے تھے. اور سرید کسے کہتے ہیں؟ جو روٹی توڑ کے سالن کے اندر شوربے میں ڈال دی جائے. ہاں جی، اور وہ شوربہ کس چیز کا ہو؟ یہ تو نہیں پتا، گوشت کا ہی ہوگا. ہاں جی گوشت کا شوربہ، اس میں جب روٹی توڑ کے ڈالی جاتی ہے تو ایسے کسی سالن کو سرید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم ہاں جی پڑھیں جی آگے. اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاری ابو طوالۃ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام. وہی جی اگلی روایت پڑھیں جی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزع من اکل نہیں من حرف جر فعل پہ نہیں آتا. توزع من اکلی ہاں من اکلی سوری یہ مضاف لے آ کے بنائے اسے. جی جی سوری اکتن ہاں ثم راہ اکلا من کاتفی شاتن شاطن
सुम्मा सल्ला वलम यतवज़्ज़ा। हाँ, ये उसको कहते हैं आग पर पकी हुई चीज खाने से क्या वुजू टूटता है कि नहीं टूटता, ये मसला था। और उस मसले के बारे में हजरत अबू हुरैरा ये रिवायत कर रहे हैं। हाँ जी, तर्जुमा कर लें इसका। जी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने वजू किया। ये अकली सॉरी कत्ती का क्या मतलब होगा? खाना, अकल खाना। अकित, अकित का मतलब होता है ये पनीर, लबन मुजफ्फफुन याबिसुन, सही। पनीर कहते हैं। सही। तो सौर का मतलब होगा अ, टुकड़ा। तो पनीर का एक टुकड़ा खाने से आपने वुजू किया, अच्छा जी, इसका ठीक। मतलब है कि पनीर आमतौर पे आग पे पकता है, हम्म बनता है। हम्म 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 हम्म। तो आपने आग पर पकी हुई चीज खा के फिर वुजू किया। अच्छा, फिर आगे। फिर आपने फिर उन्होंने देखा कि आपने जो है बकरी का शाना दस्ती जी, खाई, और आपने फिर नमाज पढ़ी और वजू नहीं किया, नहीं फरमाया। वुजू नहीं किया। जी। तो इसका मतलब है ऊपर वाले जुमले से पता चल रहा है कि आग पर पकी हुई चीज खाने से वुजू करना चाहिए, और नीचे वाले हिस्से से पता चल रहा है कि आपने बगैर वुजू किए नमाज पढ़ ली। तो यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि तवज़्ज़ा का लफ्ज ये जरूरी नहीं है कि पूरे वुजू के लिए आए। तो अगर कोई आदमी हाथ धोए और कुल्ली वगैरह करे, तो रिवायात में इस पर भी वुजू का लफ्ज आ गया है, तवज़्ज़ा का लफ्ज आया हुआ है। तो आग पर पकी हुई चीज खा के आपने तवज़्ज़ा वुजू किया, इससे मुराद ये है कि आपने अपने हाथ धोए, कुल्ली वगैरह की। तो इससे नमाज वाला वुजू मुराद नहीं है। हाँ जी, आगे चलें जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه وهو بكر بن وائل عن बिक्र زهر। बनो, ये बिक्र लफ्ज है। अच्छा जी, बिक्र बन वाइल अन ज़ुहरी, ये अन हम्म अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल अवलम हम्म औलम औलम औलमा हम्म औलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अला सफियतिन बितमरिन वसबीकिन। सफियता, ये गैर मुस्लिम होगा। अच्छा जी, अला सफियता बितमरिन वसबीकिन। हम्म हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खजूर। सफिया की शादी के मौका पर वलीमा किया, हजरत सफिया के साथ शादी के मौका पर। अच्छा, ये अच्छा, ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये नहीं, लेकिन औलामा, ये औलम, अच्छा औलमा वलीमा, ठीक है। औलामा यूलिमो इलाम, सही है, वलीमा। वलीमा, ठीक है। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया की शादी के ऊपर वलीमा किया खजूर और जौ के साथ, हाँ हाँ, सवीक, सत्तू। सत्तू के साथ, सत्तू के साथ। हाँ, आप सल्लम ने ये वलीमा किया। तो आप सल्लम की एक सुन्नत है कि आपने कई दफा अपना वलीमा किया। तो मेरे ख्याल से आप हजरात में से सिर्फ जमील साहब ने इस पे अमल किया हुआ। इस पर अमल रहता है हजरत इंशाअल्लाह। नहीं, आपने 2-3 दफा तो कर लिया ना। चौथी दफा इस पर अमल करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आसानी करे, अच्छा, बाकियों को भी तौफीक दे अगर मुनासिब हो। अच्छा, तो मैं समझा जी आप जी। कह रहे हैं कि एक ही शादी पे दो दो दफा किया, मेरे ज़हन में ये आ रहा था। मैंने कहा शायद ये भी सुन्नत। नहीं 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 नहीं, अच्छा, आप अपने हालात के मुताबिक समझे है ना।
آپ نے تو 11 مرتبہ کیا ہے۔ تو ان ولائم کی جو کیفیت ہے اس میں ولیمہ بہت اعلیٰ کھانے کے ساتھ بھی کیا ہے، شرید اور اس طرح کی چیزیں، اور ولیمہ یعنی جو میسر تھا اس کے ساتھ بھی کیا ہے۔ تو یہ بتمرن و سویکن، یہ ذرا یعنی بغیر کسی تکلف کے ولیمہ، اور ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ آپ شادی کی اگلی صبح نماز پڑھی اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو گھر میں پکا ہوا لے آؤ، اور مل کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے کھایا اور کہا کہ یہ ولیمہ ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ دوست مل کے بھی کسی کا ولیمہ کر لے تو ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے چلے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن عبيد الله بن علي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جی قال حدثني عبيد الله بن علي عبید اللہ ابن عبيد الله بن علي عن جدته سلمة أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر، ہاں یہ حمزہ وصلی ہے تو اس کو ملا لیں، وابن وابن عباس وابن جعفر۔ أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله۔ ہاں یہ آئے گا مما کانا یعجب، آگے کیا پڑھیں گے؟ یوجب رسول اللہ، ہاں جو اچھا یعنی خوش کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ، وَيُحْسِنُ احسن یحسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے یعنی خوشی سے اس کو کھایا کرتے تھے۔ ہاں جی آگے۔ فقالت یا بنیا لا تشتهی اليوم، قال بلا اصنعیہ لنا، اصنعیہ لنا، قال فقامت فأخذت من شعير فطبخته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودكت الفلفل والتوابل ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله۔ تو یہ عبید اللہ بن علی اپنی دادی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی اور حضرت ابن عباس اور ابن جعفر، یہ سبھی تقریباً کزن ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ ہم عمر ہیں، اس صغار صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ یعنی ٹین ایجر یا ابھی نابالغ تھے، اس یعنی ایج کے تھے۔ تو اتوہا، وہ سلمہ کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اصنعی لنا طعاما، ہمیں ایسا کھانا پکا کے دیں
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ خوشی سے اس کو کھایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اے بنیا، اے میرے بیٹو، آج تم اسے پسند نہیں کرتے، یعنی ایسا کھانا کھانا تم آج شاید پسند نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیوں نہیں کریں گے، تو آپ بنائیں. تو وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کچھ جو لیے اور ان کو پکایا. پھر انہوں نے اس کو ایک ہانڈی میں ڈالا اور اس پر کوئی چیز، یعنی کوئی زیتون کا تیل ڈال دیا اور کچھ فلفل کہتے ہیں مرچ کو، اور کچھ مسالے وغیرہ وہ ڈال دیے، اور پھر یہ پکا کے ان کی طرف لے آئے، ان کے قریب کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ ہے وہ کھانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا کرتا تھا اور آپ اس کو اچھی خوشی سے کھایا کرتے تھے. یعنی یہ سادہ خوراک اور بغیر تکلف کے جو پک جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی تناول فرمایا کرتے. ہاں جی، آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس عن نبیہ الانازی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أنا نحب اللحم وفي انا الحديث پڑھیں گے. أنا ہاں ہم أنا أنا جی. نحب اللحم وفي الحديث قصة. حضور صلی اللہ علیہ تو وسلم یہ ہماری طرف جی تشریف لائے اور ہم نے آپ کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا. آپ نے فرمایا گویا کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں گوشت پسند ہے، اور اس میں ایک لمبا قصہ ہے. جی، یہ غزوہ خندق یہ جی قصہ ہے. جی. اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا قال سفيان. یہ جی. انہو پڑھیں گے. انه ہاں. انه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج 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 ہاں، خراج ہے. خرج خراج. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل الامرات من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها واتته بكناء من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فاتته بأولالة ہوگا پھر ہاں جی. بأولالة من أولالة الشاة. نہیں شاتا کیوں؟ بکری. اچھا ٹھیک ہے. بالأولالة الشاة. ہاں، یہ مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ. جی. فأکل ثم صلی العصر ولم يتوضأ. جی. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جابر کہتے ہیں. جی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں آپ کے ساتھ تھا، اور آپ انصار کی کسی ایک خاتون کے پاس گئے تو اس نے آپ کے لیے ایک بکری ذبح کی، تو آپ نے اس میں سے کھایا. اور بکنان من رطبن کیا ہوگا اس کا؟ ہنڈی ہے اس میں؟ نہیں، رطب کہتے ہیں تازہ کھجوریں، ان کا ایک کنا وہ خوشا نہیں خوشا. ہاں جی، وہ ایک خوشہ یہ ایک لائی. منٹ ٹھہرے. یہ الطبق الذی یؤکل علیہ، یعنی ایک پلیٹ جس میں کھجوریں تھیں، ایک ٹرے لے کر آئیں. جی جی کنا. جس میں کھجوریں تھیں. تو آپ نے
اس میں سے کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ظہر کی نماز، پھر آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور الالا جو بکیا تھا اس میں سے، بکیا، جی جی، جو بکیا تھا بکری کے گوشت میں سے وہ کھایا، پھر آپ وہ نے خاتون لے کر آئی ہیں آپ کے پاس، پھر آپ نے کھانا کھایا، پھر آپ نے کھایا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ ہاں، تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں۔ جی ہاں جی، آگے چلیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا لیباس بن محمد الدوری کیا پڑھیں گے اس کو ملا کے، کیسے پڑھیں گے؟ قال حدثنا لیباس بن محمد الدوری جی، جی، آگے۔ قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا یہ فلیح ہے، فلیح بن فلئی، یہ تصغیر پڑھیں گے، فلئی۔ فلیح بن سلیمان ان عثمان بن عبد الرحمن ان یعقوب بن ابی یعقوب ان المنذری قالت، منذری، ام المنذری قالت جی، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی ولنا دوال معلقۃ قالت فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل وعلی معه یأکل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی مہ یا علی، مہ یا علی فإنک ناکح جی، قالت فجلس علی ونبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل قالت فجعلت لهم سلکا وشعیرا ہاں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی من هذا فأصبت فأصبت نہیں، آپ نے فرمایا حضرت علی کو، جی، کون سا سیگا ہونا چاہیے یہ؟ مخاطب کر رہا ہے نا، مخاطب کا حاضر کا ہونا چاہیے، فأصبت اسبتا، فأصبت فإن هذا أوفق لك اوفقو لگا، فإن أصبت إن هذا أوفق لك۔ ہاں جی، جی، حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت علی ہمارے پاس آئے اور ہنڈیا تھی معلقہ، تو ہنڈیا ہے، دوالن کیا ہوئے گا؟ ہاں، دوالین کا مطلب ہے دلون کی جمع ہے، کیا ہوگا یہ ہے دالیتن وہی العزق من النخلتی، ہاں یہ قنون کے معنی میں جو خوشے اترتے ہیں، عزق من النخلتی یعنی کھجور کے جو خوشے اترتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ یقطع بسرن، بسر کہتے ہیں کھجور کی ایک پکی ہوئی قسم کو، یعنی اس کو توڑ لیا جاتا ہے اسی حالت میں، آپ اس کو کہیں وہ ڈوکے ہوتے ہیں نا، ڈوکے، جی جی جی، تو وہ مراد ہے۔ ثم يعلق فإذا هو رطب يؤكل، پھر ان کو لٹکایا جاتا ہے تو وہ پھر تھوڑے عرصہ کے بعد وہ ذرا نرم ہو جاتے ہیں، رطب بن جاتے ہیں، بسر سے رطب بن جاتے ہیں، تو وہ دوالن یعنی وہ خوشے لٹکے ہوئے تھے، معلقۃ کھجور کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے انہیں کھانا شروع کیا ان کے ساتھ،
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, माह का क्या मतलब होगा? ठहरे, माह, आप छोड़ दो, आप ना खाओ। ना माह खाओ, रोकने के लिए आता है, रुक जाओ रुक जाओ। रुक जाओ। फइन्ना का नाकिहुन, हम्म, आप कमजोर हैं ना। कमजोर है, ज्यादा खजूरें खाएंगे तो यानी अच्छा सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, ये कहना जी। जी। कालत, उन्होंने फरमाया कि हजरत अली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और उन्होंने खाया, और फिर उन्होंने फरमाया कि आपने जालतू, मैंने बनाया उनके लिए सिल्कन और शहीरन, जो है कोई हाँ, शहीर, शायर किसे कहते हैं? अ, शायर कहते हैं ना जौ को। जौ को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जौ और की। सिलकर कहते हैं, ये चकंदर की किस्म का कोई सब्जी है, चकंदर तरह की। उन्होंने जौ और इस तरह की कोई सब्जी बनाई। अच्छा जी। हम्म। उन्होंने कोई जौ जौ और चुकंदर उनके लिए की सब्जी उनके लिए बनाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, मिन हाजा असबता, इसमें से खाएं, ये तुम्हारे हाँ, लिए आपने बेहतर है, इसमें से इसमें से लें, ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुवाफिक है, बेहतर है। मुवाफिक है जी। अगली रिवायत पढ़ें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن ये السري बिश्र पढ़ते हैं, बिश्र। بشر بن السري हम्म। عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة हम्म। عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت जी। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातीनी फयकूल आइंदाकी गदाउन हम्म। फ़अक़ूलु ला फयकूलु इन्नी साइमुन हम्म। क़ालत फ़अतानी यौमन फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु उहदियत लना जी। हदियतुन जी। काला वमा हिया कुल्तु हैसुन काला अमा हम्म। इन्नी अस्बहतु साइमन कालत सुम्मा अकला। सुम्मा अकाला। हाँ जी, हजरत हज़रत आयशा आयशा फरमाती हैं। फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, तो मैंने कहा नहीं। हम्म। आपने फरमाया कि मैं रोजे से हूँ, मैंने रोजा रख लिया, तो हम्म। आपने फरमाया तो उस रोज हमारे लिए आया, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह हमें हदिया भेजा गया है, हमारे पास हदिया है। और हम्म। आपने पूछा वो क्या है? काला हैस, हैस क्या होगा? ये खाने की है। वो तमरु मअस्समनी वल अकीती अवी दकीकी, यानी खजूर का हलवे की टाइप की कोई चीज है, जिसमें घी डला हुआ हो। असमन घी को कहते हैं, अल अकीत के ऊपर हमने पढ़ा है, पनीर वगैरह को कहते हैं। दकीक आटे को कहते हैं। तो वो हलवा, हलवे की तरह की कोई चीज थी, खजूर का हलवा आप कहें। खजूर का हलवा। काला, आपने कहा कि मैं सुबह क्या रोजे से नहीं था? नहीं नहीं, अमा इन्नी अस्बहतु साइमन। अमा ये उस माना में आता है कि वो जैसे यानी कोई कलाम शुरू करने से पहले कोई लफ्ज बोले ना, तो इसका हम तर्जमा नहीं करते, ये माँ नाफिया नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। मैं इन्नी सुबह, अस्बहतु साइमन, असल जुमला ये है। बेशक मैं था सुबह रोजे से, मैंने सुबह हम्म। रोजे से की। हम्म। और फिर हजरत आयशा ने फरमाया कि फिर आपने उसे खाया, उसे खा लिया। खा अब लिया। इसमें दोनों एहतमाल आता है। आप सल्लम ने वो जो नफली रोजा था उसको खोल दिया, या फिर आप सल्लम का रोजा उस वक्त तक इफ्तार हो चुका था, तो आपने फिर उसमें से खाया। तो यहाँ पे लिखा हाजा दलीलुन अला जवाज़ि तहल्लुली मिन सियाम नफली, नफल रोजे से तहल्लुल के जवाज में इसमें दलील है।
یعنی اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے لیکن آپ زیادہ بھوک لگی ہے یا کوئی ایسی مجبوری پڑ گئی ہے تو آپ اس روزے کو کھول سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ ہاں جی بعد میں اس کی قضا کریں۔ دیکھیں نفلی روزہ جب آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ نفل نہیں رہتا۔ اچھا تو یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے لازم النفل بالشروع، نفل شروع کرنے سے پہلے آپ پر لازم نہیں تھا، اب روزہ رکھیں نہ رکھیں، نفل پڑھیں نہ پڑھیں، یہ آپ کو اختیار تھا، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو پھر وہ لازم ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ اگر نفل نماز شروع کرتے ہیں اور درمیان میں توڑ دیتے ہیں تو اس کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی یہی حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا لازمن کی ہوگی۔ جی ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعوري آوری آوری آور بھینگے کو کہتے ہیں۔ اچھا ان یوسف بن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو کی روٹی کی تھوڑی مقدار لے رہے تھے، کس طرح ٹکڑے کو کہتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا، روٹی کے ٹکڑے کو لے رہے تھے، تو آپ نے اس کے اوپر کھجور کو رکھا اور کہا کہ یہ سالن ہے، یہی سالن ہے، اور پھر اسے یہ اس کا سالن ہے، اچھا یعنی اس روٹی کا یہ سالن ہے کھجور، یہ اس روٹی کا سالن، جی ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اسے کھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میسر آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما لیتے۔ نہیں جی، یہ آخری حدیث ہم پڑھیں گے اس باب کی، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل قال عبد الله یعنی ما بقیہ من الطعام۔ جی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفل پسند تھا۔ عبداللہ نے کہا یعنی جو کھانے میں سے بچ جائے، وہ سفل کا مطلب، ہاں، ما بقیہ من الطعام، کھانے میں سے جو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نوش فرما لیا کرتے تھے، تناول فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے کی قدردانی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی چیز کھانے میں سے ضائع نہ کی جائے۔ اگر کوئی چیز بچی ہوئی آپ کے پاس آئی ہے تو آپ اس کو بھی استعمال کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں تک ہم نے مکمل کیا، اور اس کے بعد والا کسی کے ذمہ لگایا تھا کہ نہیں؟ نہیں لگایا تھا، نہیں لگایا تھا۔ تو اس کے بعد والا کون اپنے ذمہ لیں گے جی؟ یہ ہے باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام، کھانے کے وقت آپ کا وضو کیسا تھا، تو جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے وہ ہے۔ تو باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام وبعد ما یفرغ منہ، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ کیا فرمایا کرتے تھے، یہ ہے۔
اور اگلا چیپٹر ہے باب ما جاء فی قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدح یعنی پیالہ، اس کی صفت ہے، 2 حدیث ہیں۔ اور باب ما جاء فی فاکہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاکہہ کہتے ہیں تلذذ کے لیے جو کھانا کھایا جائے، کھانے کے بعد جو چیز کا 7 احادیث ہیں اس میں، تو یہ آئے گا شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو یہ آئے گا ہمارے یہاں تک، اور 207 نمبر حدیث تک، تو کون اپنے ذمے لیتے ہیں؟ ڈاکٹر میرے ڈاکٹر عطا صاحب، آپ ڈاکٹر خالد صاحب تشریف لائے تھے، خالد ولی اللہ صاحب تو شاید چلے گئے، تو عطا صاحب آپ کے ذمے ہے جی، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ۔ ہاں، وہ نیٹ ورک کوئی اچھا اگر آپ اس وقت کر لیں تو پھر ہمیں آواز آپ کی پہنچتی رہے تو ہم بلا تعطل اس کو کر لیں گے۔ یہ آئے گا 187 نمبر حدیث سے 207 نمبر حدیث تک، انشاءاللہ یہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ نہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔